افغانستان کی جانب سے سرحدی چیک پوسٹوں پر جارحیت پر پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے۔ افغان فورسز نے بارڈر پر انگور اڈہ، باجوڑ، کرم، دیر، چترال اور بارام چاہ کے مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی تھی، جس پر سیکیورٹی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی سے درجنوں افغان فوجی اور خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ پاکستان نے افغان فورسز کو ناکو چنے چوا دیے۔ پاکستان پر حملہ کرنے والی کئی چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئیں، جبکہ کئی پوسٹوں پر پاکستان نے قبضہ کر لیا۔ پاکستان کے فوری، مؤثر اور بھرپور جوابی کارروائی پر افغان فورسز لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے فضائی وسائل اور ڈرونز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی۔ علی صاحب، کیا کہیں گے؟ افغانستان کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ کل رات سے یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف کھلم کھلا نہ صرف سرپرستی کر رہے ہیں دہشت گرد تنظیموں کی، بلکہ اب تو مکمل طور پر ان کو فائر سپورٹ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ ان کی تشکیلیں جو ہیں مختلف بارڈر پوسٹوں کے ذریعے سے پاکستان میں داخل ہو سکیں۔ تو پھر جب ان تشکیلوں کو پہلے تو کوورٹلی داخل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن اب جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے عبوری وزیر خارجہ نے بھارت کا دورہ کیا ہے اور یوں لگتا ہے کہ ان کو کوئی مٹیریل سپورٹ اور سرپرستی جو ہے وہ اس کا وعدہ کیا گیا ہے نئی دلی کی جانب سے، جس کے نتیجے میں فوری طور پر آپ نے دیکھا کہ اب کھلے بندوں جو ہے وہ فائر سپورٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے افغان طالبان کی فورسز کی جانب سے ٹی ٹی پی کی جو تشکیلیں پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو پاکستان نے فوری طور پر اس کا انتہائی مؤثر اور بھرپور جواب دیا ہے اور ان تشکیلوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور بھرپور انداز میں جو فتنۃ الخوارج ہیں ان کے بیسز، ان کے ٹریننگ کیمپس کو نشانہ بڑی احتیاط کے ساتھ اور مہارت سے بھرپور انداز میں بنایا جا رہا ہے، تاکہ اس میں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ جو نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے وہ صرف فتنۃ الخوارج یا ان کی سرپرستی کرنے والے جو افغان طالبان کے فورسز ہیں ان کو بنایا جا رہا ہے۔ اس میں افغان عوام جو ہیں ان کو کسی بھی طرح سے کوئی گزن پہنچانا پاکستان کا مقصد نہیں ہے۔ محمد علی لیکن صاحب، اب یہ بات جی، آپ کو لگتا ہے کہ بھارت سے جو حال ہی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں افغان عہدیداروں کی، کیا یہ ان ملاقاتوں کا نتیجہ ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو اب کوئی شک باقی نہیں رہا ہے کہ دیکھیں 4 سال ہو چکے ہیں افغان طالبان کو برسر اقتدار آئے ہوئے، اور جس طرح چند دن قبل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا، کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں بھی چیز سامنے آئی اور پاکستان کی کابینہ کے اجلاس کے بعد بھی یہ اعلان کیا گیا کہ انف از انف، کیونکہ پچھلے 4 سال میں جتنا زیادہ اضافہ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ہوا ہے ان تنظیموں اور دہشت گردوں کی جانب سے جو کہ افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں، تو اب پاکستان کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ اب مزید اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے پاکستان نے بڑی محتاط انداز میں جو دہشت گرد ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، لیکن رات کو انتہائی انپرووکڈ جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا افغان طالبان اور ان کی فورسز کی جانب سے پاکستان کی سرحدوں کے اکراس، اور ہمارے معصوم شہری اور مختلف جگہوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے جواب میں پاکستان نے بھرپور انداز میں ایک انتہائی مربوط، انتہائی مؤثر کارروائی جو ہے ان ٹھکانوں اور بیسز کے خلاف کی ہے اور ان چیک پوسٹوں کے خلاف کی ہے جہاں سے سپورٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے، فائر سپورٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے فتنۃ الخوارج کی تشکیلوں کو۔ اور اب تک جو اطلاعات آئی ہیں تقریباً آپ دیکھیں کرم ایجنسی سے لے کے چاغی تک ہمارا جو بارڈر ہے پاکستان افغانستان کا وہ 2640 کلومیٹر پر محیط ہے، اور اس میں بڑے پیمانے پہ یہ پاکستان نے کارروائی کی ہے۔ 19 کے قریب جو پوسٹیں ہیں ان کو ہم نے قبضہ بھی کیا ہے اور ان کو تباہ بھی کیا ہے۔ ایک میجر ایسکلیشن ڈیفینیٹلی ہے، کیونکہ اس دفعہ ہم نے ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ توپ خانے، ٹینکوں اور ڈرونز کا بھی استعمال کیا ہے، لیکن اس میں اس احتیاط کو مضبوط خاطر رکھا گیا ہے کہ کسی سویلین افغان شہری کی جان و مال کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، اور صرف ان دہشت گرد ٹھکانوں، تنظیموں
اور فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جہاں سے براہ راست پاکستان کے خلاف جارحیت بھی کی گئی ہے رات کو، اور پچھلے کچھ عرصے سے دہشت گردی کی تشکیلیں جو ہیں وہ پاکستان کی جانب روانہ کی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ دو چیزیں آج کی اس پوری صورتحال واضح کر دیتی ہے دنیا کے سامنے۔ پچھلے 4 سالوں میں جو بھارتی سرپرستی اور سپورٹ تھی، اس کے نتیجے میں جس طرح افغانستان سے فتنۃ الخوارج کی تشکیل اور سپورٹ کی جا رہی تھی، وہ کسی حد تک کوورٹ تھی، اور جو موقف تھا افغان طالبان کا وہ یہ تھا کہ ہماری سرزمین سے کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی۔ لیکن اب رات سے یہ چیز بالکل واضح ہو گئی ہے کہ بھرپور انداز میں کھلے بندوں جو فتنۃ الخوارج کی تشکیلیں ہیں ان کو فائر سپورٹ افغان طالبان کی فورسز پرووائڈ کر رہی ہیں، جن کے خلاف پاکستان اس وقت یہ مؤثر کارروائی کر رہا ہے۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ یہ تمام جو شواہد اور حقائق ہیں، یہ ویڈیوز ہیں، ویژولز ہیں، ان کو ہمیں اقوام متحدہ میں بھی اٹھانے کی ضرورت ہے، OIC میں بھی اٹھانے کی ضرورت ہے، ان ثبوتوں کے طور پہ کہ بدقسمتی سے بجائے اس کے کہ پاکستان اور چین کے جو انتہائی مثبت اور مفید انسینٹیوز تھے، آفرز تھیں کہ ہم سی پیک کو بھی افغانستان میں ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم ازبکستان، پاکستان، افغانستان کی ایک ٹرین اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تاکہ افغان عوام جو ہے ان کی مسائل کم ہو سکے، ان کی خوشحالی و ترقی میں اضافہ ہو سکے۔ تو ان آفرز کے بجائے یوں لگتا ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ بھارت کے ان ڈالرز کو زیادہ ترجیح دیتی ہے جس کے نتیجے میں ان سے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ان کی سرزمین بدستور اور بھرپور انداز میں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کی جائے۔ تو یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ افغانستان نہ صرف پاکستان بلکہ اس سے اور عالمی امن کے لیے دوبارہ سے ایک خطرہ بن چکا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں جو ماسکو فارمیٹ میں بھی یہ اس بات پہ زور دیا گیا، اور یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ روس، چین، ایران اور دیگر ممالک نے بھی زور دیا ہے افغان طالبان پہ کہ وہ ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیں اور اپنی سرحدوں سے دہشت گردی اور اسمگلنگ کا خاتمہ کریں۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ یہ جو کارروائیاں افغان طالبان کی سرپرستی میں ان کی فورسز نے کی ہیں، فوری طور پر بھارتی دورے کے بعد ان کے جو عبوری وزیر خارجہ ہیں وہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ ترقی، خوشحالی اور امن کے بجائے بھارتی ڈالروں کے نتیجے میں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی سرپرستی میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، جو بہت افسوسناک ہے، کیونکہ اس کا جو منفی اثر ہے وہ صرف اس خطے تک محدود نہیں رہے گا، اور ہمیں افسوس ہے معصوم افغان شہریوں سے بھی کہ ان کی جو حکومت ہے وہ بجائے کہ اپنے محدود وسائل اور وقت و توانائی جو ہے ان کے مسائل کو حل کرنے میں صرف کرے، وہ استعمال کر رہی ہے اپنی سرزمین کو بھی اور اپنی حکومت کو بھی اس خطے میں اور خصوصاً پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے۔ محمد علی صاحب، کیا وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی قریب میں ہی ہم نے دیکھا کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دورہ کیا کابل کا، وہاں پر بات ہوتی ہے تجارت کی۔ کیا وجہ کیا ہے؟ پاکستان کی جانب سے کئی بار جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس حوالے سے کیوں نہیں گفتگو ہوتی؟ دیکھیے، آپ کا بہت اہم سوال ہے۔ یہ آج کی جو رات کی ساری بڑے پیمانے پہ کارروائیاں ہیں وہ یہ بات ثابت کر دیتی ہیں کہ پچھلے 4 سال میں افغان طالبان نے اپنے تجربے سے کچھ سیکھا نہیں ہے، اور وہ بجائے یہ کہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر اس خطے میں اپنے عوام کی ترقی پہ فوکس کریں، اس خطے کے ہمسایہ ممالک سے تعاون کریں، وہ بدستور جو ہے ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کی سوچ، مزاج اور پالیسی پر ابھی تک کارآمد ہیں، اور وہ ابھی تک ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ کروڑوں معصوم افغان شہریوں کی جان اور مستقبل جو ہے اس کے وہ ذمہ دار ہیں، اور ان کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اس خطے کو، اپنے ملک کو اور اپنے عوام کو ترقی دے سکتے ہیں۔ لیکن بجائے یہ کہ جو اربوں ڈالر کے منصوبے، جس میں سی پیک کو ایکسٹینڈ کرنا بھی شامل ہے، جس میں پاکستان، ازبکستان اور افغانستان کی ٹرین لنک بھی شامل ہے، ان کے اوپر توجہ دینے کے بجائے یہ تنظیم جو مسلح جتھا اس وقت کابل پر قابض ہے، وہ اپنی روایتی سوچ اور کوتاہ نظری کے پیش نظر بھارت سے ڈالر لے کر پاکستان کے پہلو میں خنجر گھونپنے کے لیے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔
اور یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا دین سے، امن سے کوئی ان کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ پاکستان نے پچھلے 4 سال میں جو بھرپور سفارتی کوششیں کی ہیں، ان کو انسینٹیوز دیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے ہزاروں افغان طلباء اور طالبات کو اسکالرشپس بھی آفر کی ہیں، پاکستان نے وہاں پہ ہسپتال بھی بنوائے ہیں، پاکستان نے وہاں پہ یونیورسٹی کے کیمپسز تک بنوائے ہیں، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان افغانستان کے عوام کی ترقی، خوشحالی، امن کا خواہاں ہے۔ لیکن دوسری جانب یوں لگتا ہے کہ کابل انتظامیہ کا زیادہ انٹرسٹ ان ڈالروں میں ہے، ان چند لاکھ ڈالروں میں ہے جو کہ ان کو بھارت سے ملتے ہیں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے میں۔ تو یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت ہمیں میڈیا کے ذریعے سے اور سفارتی ذرائع سے عالمی ایوانوں، خصوصاً اقوام متحدہ OIC میں بھی اٹھانے کی ضرورت ہے کہ بدقسمتی سے تمام تر آفر اور سفارتکاری کی کوششوں کے باوجود افغانستان دوبارہ سے علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ تو محمد علی صاحب، اس صورتحال میں پاکستان کی اب خارجہ پالیسی کیا ہونا چاہیے، خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری کابینہ کا اجلاس ہوا اسلام آباد میں، کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اور ابھی پشاور میں جو DGICR کی پریس کانفرنس ہوئی، اس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ پاکستان کی سوچ، طرز عمل اور افغان پالیسی میں ایک نمایاں اور بنیادی تبدیلی آ چکی ہے۔ اب ہم ایک سافٹ اسٹیٹ کے طور پہ پنچنگ بیگ نہیں رہنا چاہتے، ہم ایک وکٹم تک محدود نہیں رہنا چاہتے، اور ہماری فوجی اور سیاسی قیادت کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ 1948 سے لے کے بنیان المرصوص تک جس پاک بھارت جنگیں ہوئی ہیں، اس میں ملا کر بھی اتنے پاکستانیوں کی شہادتیں نہیں ہوئی جتنی کہ افغان سرزمین سے جو دہشت گردی بھارت نے اسپانسر کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کی ہے، اس کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ تو اب جس طرح ہمارے وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں کہا انف از انف، تو اب پاکستان ایک سافٹ اسٹیٹ کے طور پہ ایک وکٹم نہیں رہے گا۔ ہم جو حقائق ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے، لیکن ہم کسی بھی ملک و قوم کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہماری اپنی سرزمین کو جو ہے پاکستان کے جان مال اور عزت پر کوئی بھی آنچ آنے کے لیے استعمال کرے۔ اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کل رات سے جو جوابی کارروائیاں بلا اشتعال افغان حملوں کی جواب میں کی جا رہی ہیں، وہ انتہائی مؤثر بھی ہیں، بھرپور بھی ہیں، لیکن محتاط بھی ہیں۔ اور اس میں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم جو پرامن اور قانون کا احترام کرنے والے جو افغان شہری ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، اور لیکن جو اس وقت مسلح جتھا اس وقت کابل پر قابض ہے، جس کی کوتاہ نظری اور غیر ذمہ داری کا ثبوت یہ ہے کہ وہ بجائے کہ اس خطے میں رونما ہونے والے جو کنیکٹیوٹی اور خوشحالی کے جو اکنامک منصوبے ہیں ان میں شامل ہونے کے بجائے وہ ابھی تک بھارتی ڈالروں پر انحصار کر کے اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے افغان بہن بھائیوں کے لیے بھی، ان کے شہریوں کے لیے بھی، اور ایک بڑا تشویشناک صورتحال ہے اس خطے کے امن و سلامتی کے لیے بھی۔ اچھا محمد علی صاحب، آپ نے خطے کی امن و سلامتی کی بات کی، کہیں یہ بھارت کی کوئی چال تو اس طرح کی نہیں ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ انگیج کر کے کوئی بھارت کی جانب سے کوئی کارروائی کی جائے؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ جی، میں اس کے امکانات کو خارج امکان قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ دیکھیں مئی میں جس طرح عبرتناک بھارت کو شکست دی گئی، اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ یہ حسن اتفاق تو نہیں ہے کہ جو دہشت گردوں کی کارروائیاں ہیں پاکستان کے خلاف، ان میں کافی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو بھارتی فیصلہ ساز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پائلٹس اور ان کے فوجی افسران اب پاکستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی تو نہیں کرنے کی ہمت و حوصلہ رکھتے، تو انہوں نے اپنے ڈالروں کے ذریعے سے جو افغان طالبان ہیں ان کو اسپانسر کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کو ترجیح دی ہے، تاکہ ان کے ذریعے سے پاکستان کے پہلو میں خنجر گھونپا جائے۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کی افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ روزانہ، جس طرح DGICR نے اس دن بتایا، ہر روز 40 سے زیادہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہے ہیں۔ لیکن اب تو جس طرح عبوری وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے، وہ بھارت کے دورے پہ گئے ہیں، اور اس کے فوری بعد آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے کھلم کھلا فائر سپورٹ پرووائڈ کی ہے
ان دہشت گردوں کی تشکیلوں کو پاکستان کی جانب مسلح ٹرین اور کر کے گامزن کرنے کے لیے، تو ان کے خلاف جو کارروائی اب کی جا رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں وقت کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ ایک بڑا اسٹرانگ میسج عالمی برادری کو بھی ہے، ہماری افغان حکومت کو بھی ہے، بھارت کو بھی ہے، اور افغان عوام کو بھی ہے کہ پاکستان جو ہے اب ایک کرنے والا نہیں ہے۔ ہم نے 45 سال جس طرح افغانیوں کو اپنے گھروں میں، اپنے دلوں میں جگہ دی، اس کی مثال میں سمجھتا ہوں انسانی تاریخ میں مواقعات مدینہ کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے امن کو، ہماری سلامتی کو تاراج کیا جائے، اور اس کی کوئی بھی ایک ذمہ دار ملک جو ہے وہ اجازت نہیں دے سکتا۔ تو اب پاکستان ایک سافٹ اسٹیٹ نہیں رہے گا، پاکستان ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ ہر اس کوشش جو کہ پاکستان کی سلامتی پہ آنچ آنے کے حوالے سے کی جائے گی اس کو ناکام بنائے گا، اور یہ فیصلے اور عزم کا ثبوت ہے کہ جو جوابی کارروائیاں رات سے پاکستان نے کی ہیں، بڑے پیمانے پہ چترال سے لے کے چاغی تک بے شمار جگہوں پہ ہم نے ان تشکیلوں کو بھی پسپا کیا ہے۔ یہ ایک بھرپور منظم بھارتی اسپانسرڈ ویسٹ فلینک سے ہمارے اوپر حملہ ہے، جس کو ہم نے ناکام بنایا ہے، اور انشاءاللہ عوام کی مدد اور اللہ کی سائز سے ہم اس کو بھرپور انداز میں فیصلہ کن جو ہے کامیابی میں بدلیں گے۔ 19 سے زیادہ جو افغان پوسٹیں ہیں اس پہ اس وقت پاکستان کا سب سے لالی پرچم لہرا رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ افغان حکومت جو ہے وہ اس کے بعد ہوش کے ناخن لے گی، اور اچھا، اس کے بعد جو ہے محمد علی صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ نے سی پیک کے حوالے سے بات کی تھی کہ پاکستان نے کہا تھا کہ سی پیک کو توسیع بھی دی جا سکتی ہے، چین کی جانب سے بھی کہا گیا کہ افغانستان سے توسیع دی جا سکتی ہے، تو کیا چین کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس وقت صورتحال میں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں چین کا ایک بہت امپورٹنٹ ریجنل گلوبل رول ہے، کیونکہ چین ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس خطے کی ایک بڑی ذمہ دار اور اہم طاقت ہے۔ حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ چینی وزیر خارجہ نے دورہ بھی کیا تھا کابل کا، اور چین نے کوشش کی ہے اپنے تئیں کابل انتظامیہ کو قائل کرنے کے لیے کہ وہ بھی اس خطے کی ترقی، استحکام، سلامتی اور جو اکنامک کنیکٹیوٹی کا سفر ہے اس میں شریک ہو، اپنے ملک کے سماجی اور معاشی مسائل کو حل کریں، اور ایک ذمہ دار ریاست کی طرح سر اٹھا کر چلے، جس کے نتیجے میں ان کی حکومت جو ہے اس کی لیجیٹیمیسی اور عوام کے جو ترقی و خوشحالی ہے اس میں بھی بہتری آ سکے۔ لیکن یہ بھارت کے دورے کے فوری بعد جو ان کے عبوری وزیر خارجہ نے کیا ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کی تشکیلیں روانہ کرنا، سرپرستی میں ان کی گائیڈنس سے، ان کے اکوپمنٹ سے اور ہتھیاروں سے لیس کر کے اور کھلم کھلا ان کو فائر سپورٹ پرووائڈ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک افسوسناک سچویشن ہے اور ثبوت ہے کہ پاکستان اور چین کی پرامن اور مخلصانہ جو آفرز ہیں اس کے مقابلے میں جو بھارت کی اس خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی پالیسی ہے اور دہشت گردوں کو اسپانسر اور سپورٹ کرنے کی، اس پر زیادہ یوں لگتا ہے کہ کابل انتظامیہ جو ہے وہ انحصار کرتی ہے، جو کہ افسوسناک بات ہے، لیکن حیران کن اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہی ایک ہماری بدقسمتی سے ہمیں توقع تھی کہ بھارت اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پاکستان کی فضائیہ، بحریہ اور بری فوج سے تو پنجہ آزمائی کی ہمت نہیں رکھتا، تو اس نے دہشت گردوں کا ہی سہارا لینا ہے پاکستان کے خلاف اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور عوام کی سپورٹ سے ہماری افواج جو ہیں چوکنا ہیں، مسلح ہیں، پوری رات جو ہے یہ آپریشن جاری رہا ہے، اور آپ دیکھیں کتنے بڑے علاقے پہ یہ آپریشن چل رہا ہے، کرم ایجنسی سے لے کے چاغی تک اس وقت پاک افغان بارڈر پہ ہر جگہ جہاں سے بھی تشکیلوں کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کی در اندازی کو ناکام بنانے کے لیے پاک فوج جو ہے وہ ہر وقت تیار ہے، اور میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے پاکستان فوج کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے، ایف سی کے، انٹیلیجنس آفیسرز کے، بارڈر سیکورٹی فورسز کے، ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں جو دن رات اپنی نیند اور آرام سے بے نیاز ہو کر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر پاکستان کے ہر انچ کی سرزمین
اور ہر پاکستان کی جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اچھا محمد علی صاحب، آخری دو سوالات آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ امریکہ کا کیا رد عمل ہونا چاہیے یا کیا ہو سکتا ہے اس تمام تر صورتحال میں؟ میں سمجھتا ہوں امریکہ آلریڈی جو موجودہ ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ دو اعتبار سے اپنی افغانستان کے حوالے سے پالیسی کو واضح کر چکی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ان کی پہلی سرکاری دستاویز اینول انٹیلیجنس اسسمنٹ جاری کی گئی تھی ٹرمپ صاحب کے واپس آنے کے بعد وائٹ ہاؤس میں، تو اس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ امریکہ گلوبلی اپنے تھریٹ پرسیپشن میں سب سے بڑا جو خطرہ ہے اپنی قومی سلامتی کو، وہ عالمی دہشت گرد تنظیموں کو سمجھتا ہے۔ اور اس میں پیج 7 پہ خاص طور پہ پاکستان کا حوالہ باضابطہ طور پہ دیا گیا کہ ٹی ٹی پی ہے، اس کے جو مبینہ قاسم ہیں عالمی دہشت گرد تنظیموں سے، جس میں القاعدہ بھی شامل ہے، داعش بھی شامل ہے، وہ نہ صرف پاکستان اور اس خطے کے عالمی امن و سلامتی اور انکلوڈنگ امریکی مفادات کے لیے بھی ایک خطرہ ہے۔ تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں تلسی گبلز، انہوں نے بھی ٹیسٹیفائی کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ جس غیر ذمہ دارانہ انداز میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران امریکی افواج کا انخلا ہوا اور بڑے پیمانے پہ جو امریکی اسلحہ وہاں پہ چھوڑا گیا ہے، یہ امریکی مفادات کے منافی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہی وہ اسلحہ ہے جو کہ اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف بھارتی اسپانسرشپ کے نتیجے میں۔ تو آلریڈی ٹرمپ صاحب بھی افغانستان کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ابھی حالیہ جو ماسکو فارمیٹ ہوا، جس میں پاکستان کے ساتھ ساتھ چین، روس اور ایران کے مندوبین نے بھی شرکت کی، ان سب نے، یہ تمام جو نیبرز اور اہم علاقائی ممالک ہیں، انہوں نے بھی وہی بات کی جو پاکستان کرتا آ رہا ہے کہ جناب افغانستان کو اگر استحکام کی طرف لوٹنا ہے، اپنی سلامتی کو بہتر بنانا ہے، اپنی ترقی خوشحالی کے سفر میں شامل ہونا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیں اور اپنی دوحہ ایکارڈ کے عین مطابق اپنی جو سرزمین ہے اس کو دہشت گردی سے پاک کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا موقع بہت مضبوط ہے، اس کو علاقائی اور عالمی سطح پہ ہر طاقت، ہر ذمہ دار ملک، ہر ریاست اور ہر فورم کی مکمل تائید و ستائش حاصل ہے۔ محمد علی صاحب، آپ نے عالمی سطح کی تو بات کی، داخلی سطح پر بھی کئی چیلنجز کا سامنا ہے، خاص طور پر اگر اس وقت سیاسی صورتحال کی بات کی جائے خیبر پختونخوا میں، تو آپ اس صورتحال کے تناظر میں کیا سمجھتے ہیں؟ اس وقت قومی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آل پارٹیز کانفرنس بلائی جانی چاہیے حکومت کی جانب سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ داخلی فرنٹ پہ ہم سفارتی اور عسکری محاذ پہ تو بھرپور کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے متفق ہوں کہ جو ہمارا داخلی فورمز ہیں، خصوصاً جو سیاسی فورم ہیں، اس پہ بھی بہت ضروری ہے کہ تمام جو سیاسی لیڈرز اور جماعتیں ہیں وہ مل کر پاکستان کی حکومت، عوام اور ریاست کے ساتھ کھڑی ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کل رات سے جو صورتحال ہے وہ ان تمام لیڈرز اور جو عوامی نمائندے اور صوبے ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے، جن کو کوئی اس طرح کی غلط فہمی تھی کہ ان دہشت گردوں سے مذاکرات کے نتیجے میں امن جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ جو لوگ ایک جانب معصومیت میں یا غلط فہمی میں ان سے مذاکرات کے ذریعے سے امن کو حاصل کرنے کی توقع رکھتے تھے، وہ اب دیکھ سکتے ہیں کس طرح بھارت کے دورے کے فوری بعد اتنے بڑے پیمانے پہ پاک افغان سرحد پر جو دہشت گردوں کی تشکیلوں کو کھلم کھلا جو افغان طالبان کی فورسز ہیں کی جانب سے فائر سپورٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی غلط فہمی اب دور ہو جانی چاہیے اور ان کو ایک ذمہ دار شہری اور عوامی نمائندے کی حیثیت سے پاکستان کی ریاست اور فوج کے ساتھ پبلک انٹرسٹ میں کھڑا ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم جو غیر قانونی افغان پاکستان میں اس وقت موجود ہیں ان کے انخلا کا جو معاملہ ہے اس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائیں، اپنی سرحدوں کو، اپنے محلے بازاروں کو دہشت گرد عناصر اور ان کے سہولت کاروں سے پاک کریں اور ایک مضبوط، مستحکم اور ذمہ دار قوم کی طرح ہم اپنی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے سفر کو آگے بڑھائیں۔ لیکن اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہم نے مل کر ان تمام دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے
اور ان کے ساتھ ہم نے کسی قسم کی رو رعایت یا نرمی جو ہے وہ نہیں برتی۔ ماہر امور قومی سلامتی سید محمد علی ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔